میرے سونیوں اور مٹھڑوں، ایک گاجر میں کتنی غذائیت ہوتی ہے۔ ایک گاجر اگر ہم ایک دن میں کھائیں گے تو اس سے کون کون سی ہماری غذائی ضروریات پوری ہوگی، اور ایک گاجر میں کیا کیا وٹامنز، منرل نیوٹرنز پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گاجر کے اوپر۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے سونیوں اور مٹھڑوں، ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جناب، ایک گاجر، اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، وٹامن بی، سی، ڈی، ای، کے، پروٹین، پوٹاشیم، آئرن، فائبر، بیٹا کیروٹین، اتنا زیادہ کچھ اس میں پایا جاتا ہے۔ گاجر کھائیں گے تو ہمارے شریر میں کون کون سی مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ تو ایک گاجر میں جناب 70 کیلریز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ لو ان کیلری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گاجر میں 4 گرام فائبر ہوتا ہے، اور ایوریج ایک پرسن کو جو نیوٹریشن ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو 25 سے 30 گرام فائبر لینا چاہیے۔ تو اس حساب سے تقریباً آپ 6-7 گاجریں کھائیں گے تو آپ کی ڈیلی کی فائبر کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں جناب، یہ ایک گاجر اگر آپ 3 ہفتے تک کھائیں گے تو یہ کیا کام کرے گا؟ یہ 11% تک آپ کے کولیسٹرول کو کم کرے گا، آپ کے بیڈ کولیسٹرول کا خاتمہ کرے گا۔ اب بیڈ کولیسٹرول کا خاتمہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کی بات ہم ابھی آگے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں اتنی زیادہ وٹامن اے پایا جاتا ہے جو آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اٹ مینز کہ ایک پرسن کو ایک دن میں جتنا وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ وٹامن اے اس ایک گاجر میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو بیٹا کیروٹین پائی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی اس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ بیٹا کیروٹین والی فوڈز ہماری ہیئر گروتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نائٹ بلائنڈنس کے لیے، یعنی کہ رات کی جو شب کوری جس کو بولتے ہیں، یا نائٹ بلائنڈنس بولتے ہیں، یا کلر بلائنڈنس بولتے ہیں، تو اس سے شب کوری سے یہ آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی آنکھوں کے مسائل کو کیور کرتی ہے یہ گاجر اگر آپ کھاتے ہیں تو۔ اچھا، اس کے علاوہ گاجر کا جو جوس اگر آپ پیتے ہیں تو یہ آپ کے ویٹ لاس میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ اگر آپ نہار منہ گاجر کا جوس پیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے جو آپ کے وزن گھٹانے میں بہت زیادہ حد تک معاون ہوتا ہے۔ اس گاجر میں اتنا آئرن پایا جاتا ہے جو آپ کی ڈیلی کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ گاجر کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جناب آپ کا آئرن لیول اچھا ہوتا ہے، آپ کا آئرن لیول بوسٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، آپ کو وینوفار اور اس طرح کے انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ مسلسل گاجر کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کون کون سے طبی اور میڈیکل بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کیا کام کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، جب آپ ان دنوں میں آپ گاجر کھائیں گے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑھے گا، آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، اور جب آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی تو کیا ہوگا، آپ کے جسم میں جلدی یہ جو وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں، فلو ہو جانا، نمونیا کولڈ ہو جانا، ٹائیفائڈ ہو جانا، فیور ہو جانا، تو اس طرح کی کنڈیشنز سے آپ کو نجات دیتی ہے کیا چیز، جب آپ کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی۔ تو یہ گاجر کھانا کیا کرتا ہے، یہ آپ کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی سٹمک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں ہوتے ہیں فائبر۔ اب فائبر کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک کانسٹیپیشن سے، دامی سے دامی قبض، پرانی سے پرانی قبض سے آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کو قبض سے کیور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گاجر میں کیا کہا جاتا ہے جناب، ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کو سٹمک السر سے نجات دیتے ہیں، آپ کو سٹمک کے جو السر ہوتا ہے اس سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس گاجر میں جناب ایسی سیکریشنز خارج ہوتی ہیں، جب آپ گاجر کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں، آپ کے منہ میں ایسی رال بنتی ہے، اور وہ رال آپ کے اندر جاتی ہے معدے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ڈائجیشن، آپ کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا کولیسٹرول کی۔ اچھا، جب کولیسٹرول آپ کیا بڑھتا ہے، بیڈ کولیسٹرول لیول، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کے امراض بڑھتے ہیں، اور دل کے امراض میں آپ کا بلڈ پریشر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جب آپ گاجر کھاتے ہیں تو آپ کا جو ہے بیڈ کولیسٹرول لیول وہ کم ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جناب دل کے امراض سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ اچھا جی، ایک تجزیہ کیا گیا کہ ایک طرف ان لوگوں کو رکھا گیا جو گاجر کھاتے تھے، اور ایک طرف ان لوگوں کو رکھا گیا جو گاجر نہیں کھاتے تھے۔
تو اب جناب گاجر نہ کھانے والوں کی نسبت گاجر کھانے والوں میں 23% دل کے دورہ کی کمی پائی گئی۔ یعنی کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو گاجر کھاتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو گاجر نہیں کھاتے، گاجرہ نال رسو ہی نہیں۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں گاجر نہ کھانے والوں میں جو دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک کے کیسز زیادہ نوٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن ٹونک ہے، آپ کے چہرے پہ جھریاں جو پڑ جاتی ہیں، پمپلز، وارس، کیلس، اس طرح کی کنڈیشن سے آپ کو نجات دلاتا ہے، آپ کو اینٹی ایجنگ سے بچاتا ہے۔ گاجر کھانے سے آپ کی سکن جو ہے وہ فریش رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ آپ کے دانتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ریشہ دار سبزی ہے، جب آپ اس کو چباتے ہیں تو آپ کے دانت جو ہے موومنٹ میں رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو لعاب بنتا ہے وہ لعاب آپ کے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، صحت مند بناتا ہے آپ کے دانتوں کو، آپ ٹوتھ کیوٹی جو بن جاتی ہے خلا، اس سے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویٹ لاس مین چیز اور بیسک چیز ہی بات کر چکا ہوں اس کے جوس کی، کہ گاجر کا جوس یہ ہوتا ہے لو ان فائبر، یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور لو ان کیلری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ گاجر کھاتے ہیں یا گاجر کا جوس پیتے ہیں تو یہ آپ کے وزن گھٹانے میں بہت حد تک معاون ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی معمول بنا لیں ناشتے میں، کہ ناشتے میں صبح اٹھتے ہی ایک گلاس اس کا پینا ہے گاجر کے جوس کا، اور یہ آپ کو وزن گھٹانے میں، اگر آپ اپنی زیادہ وزن کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کا وزن یقیناً کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ تو اب آپ نے گاجر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا جیم بنا سکتے ہیں، اس کو جناب آپ سالن بناتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو جناب آپ اچار میں بھی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا گاجر کا حلوہ بناتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ گاجروں والی کھیر بناتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ ریسپیز بنائیں اور اس کا جناب انجوائے کریں اور اپنے آئرن لیول بوسٹ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری گاجر کے اوپر۔ گاجر کھائیں، گاجر کے فائدوں سے مستفید ہوں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔